آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود نادین. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر رضا خان, جو ریل لائف ود رضا خان کے نام سے ایک انسٹاگرام پیج چلاتی ہیں, جہاں پر وہ ہالی ووڈ سے, بالی ووڈ سے اور لالی ووڈ سے جو بڑے مشہور ایکٹرز ہیں, سٹارز ہیں, ان کے انٹرویوز کرتی ہیں. سلمان خان, شاہ رخ خان, سنی دیول اور اس کے علاوہ جسٹن بیبر, اور پاکستان سے اگر دیکھا جائے تو راحت فتح علی خان, رمشا خان, احسن خان, بہت بڑے بڑے جو شوبز انڈسٹری کے نام ہیں ان کے یہ جو ہے وہ لائف سٹوریز کرتی ہیں, ان کے ساتھ انٹرویوز کرتی ہیں لنڈن میں رہتے ہوئے. یہ لنڈن میں رہتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ریزیڈنٹ ڈاکٹر کے طور پر بھی کام کرتی ہیں. میڈیکل انہوں نے کیا ہوا ہے اور یو کے میں ڈاکٹرز کے رائٹس کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو کام کر رہی ہیں, اور جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہاں پر یہ بطور تجزیہ کار جاتی ہیں اور یو کے میں رہنے والے ڈاکٹرز کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے اپنا موقف پیش کرتی ہیں. چونکہ ہمارے پاکستان کے بہت سارے میڈیکل ڈاکٹرز جو ہیں وہ پلیب کر کے یو کے شفٹ ہونا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایک اچھا جو ہے وہ لائف سٹائل ارن کر سکیں, مگر آج کل وہاں پر کیا حالات ہیں, ڈاکٹرز کیوں خوار ہو رہے ہیں, ان کو تنخواہیں کیوں نہیں دی جا رہی, اور ان کے کون سے ایسے رائٹس ہیں جو ڈاکٹر رضا خان جو ہیں وہ عالمی سطح پر اجاگر کرتی ہیں, ڈسکس کرتی ہیں, اور اپنی مسیحائی کے ساتھ ساتھ یہ شوبز انڈسٹری کے ساتھ جو ان کا فن ہے, جو 13 سال سے جب یہ تھیں تب سے جڑا ہوا ہے, اور یو کے کی کم عمر ترین میڈیا پریزنٹر کے طور پر بھی ان کے پاس ایک جو ہے وہ اہم ریکارڈ ان کے پاس ہے. تو ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ شوبز انڈسٹری اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ انڈسٹری کے ساتھ یہ کس طرح اپنی لائف کو چلا رہی ہیں, دونوں میں بیلنس کیسے کریٹ کر رہی ہیں, اور ڈاکٹرز کے جتنے بھی رائٹس ہیں ان کو کہاں پر پروموٹ کر رہی ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم گڈ, تھینک یو فار ہیونگ می. بڑا اچھا کام کر رہی ہیں ماشاء اللہ. ریل لائف ود رضا خان ہم دیکھتے رہتے ہیں, اتنے بڑے بڑے سٹارز آپ لے کر آتی ہیں, تو ان سے کیسے آپ کنیکٹ ہوتی ہیں, ان کے اتنے اچھے انٹرویوز کیسے کرتی ہیں آپ؟ دیکھیں, میں شروع بہت کم عمر میں کیا تھا. میں 13 سال کی تھی اور میں نے لائیو ٹی وی شوز کیے تھے, اور میرا پہلا ہی شو جو میں نے کیا تھا وہ قائد اعظم کے برتھ ڈے پہ تھا آن دا 25 دسمبر, اور اس میں میرے جو پہلے ایکچولی گیسٹ جو تھے پہلے شو میں ہی نجم شراز تھے, اور دیکھ کے انہوں نے کہا یہ لیں گی میرا انٹرویو, کیونکہ اوبیسلی میں تو بچی تھی بالکل, تو بڑے حیران ہوئے. تو میرا پہلے ہی اس طرح اسٹارٹ میں آئی واز ویری فارچونیٹ, میں بہت لکی تھی کہ اس طرح مجھے مل گیا, ایک اپرچونیٹی ملی, اور میں گھبرائی نہیں. کہنے کو چھوٹی عمر میں آپ گھبرا سکتے ہیں لائف سے, وہ مجھے شوق بہت ہوتا تھا. میں بچپن میں اسپائس گرلز جو ہوتی تھیں ان کے گانوں پہ ڈانس کرنا, پرفارم کرنا, میں بچی سی تھی, چھوٹی سی, تو وہ ایک پرفارمنس کا شوق بہت تھا. تو اس سے میں نے جو ہے شروع کیا. پھر جیسے وہ پہلے سیلیبریٹی تھے, اس وقت ان کا گانا جو تھا ایک بالی ووڈ فلم میں بھی گیا تھا, سنو تیرے نال پیار ہو گیا. پھر اس کے بعد تیرے نال پیار, آئی تھنک ون آف دوز سانگس ان کے تھے. پھر ان کی ایک ہم بھی انہوں نے گائی تھی, تو ان کا بہت اس وقت کافی جیسے وہ پیک پہ تھے, تو وہ ایک بہت بڑا گیسٹ تھے جو میرے پہلے شو میں. تو اس کے بعد میں کرتی گئی ہوں. میں نے بہت سارے ٹی وی شوز کیے ہیں, ڈفرینٹ چینلز پہ کیے ہیں لندن سے, اور صرف لائیو شوز کیے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے بہت پہلے اپنا اسٹیبلش کیا تھا ریئل لائف ود رضا, اور پھر اوبیسلی ٹی وی کا ایکسپیرینس تھا تو وہ میں نے ٹرانسلیٹ کیا یوٹیوب پہ, اور پھر وہاں پہ سیلیبریٹی انٹرویوز میں نے کیے, اور اس طرح بس سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اور جیسے آپ نے کہا تھا ڈفرینٹ ورکس آف لائف کے, ڈفرینٹ انڈسٹری کے جتنے بھی لوگ ہیں, میں نے ان کے پھر انٹرویوز جو ہیں اوور دی ایئرس کافی زیادہ کن کے انٹرویوز کیے ہیں, کوئی بڑے بڑے نام تو بتائیں. تو ہمارا ایکچولی ون آف مائی فیوریٹ انٹرویوز ہیں ود دا لیٹ شین وارن, جو آسٹریلیا کے کرکٹر تھے. ہی واز ویری warm, very charismatic, ان کا میں نے انٹرویو لیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد میں نے بہت ڈفرینٹ, جیسے آپ کے جو بالی ووڈ کے ہیں سنی دیول اور سلمان خان اور منیشا کوئرالہ, ابھیشیک بچن, ان سب کا جو بالی ووڈ کے ہیں لیا ہے. اور پھر پاکستانی ٹیلنٹ کو میں نے بہت پروموٹ کیا اپنے چینل پہ, بہت ایکٹرز کے لیا ہے, ماہرہ خان, ہمایوں سعید, علی ظفر, بہت ڈفرینٹ جتنے بھی آپ کے ایکٹرز ہیں, اور سنگرز جیسے ایمی ورک ہوئے, بلال عباس جو آپ کے ایکٹر, بہت ڈفرینٹ ایکٹرز کے ساتھ میں نے کیا ہے, سجل علی کے ساتھ. تو آئی تھنک تقریباً سب کے ساتھ ہی جو ہے جب وہ لندن آتے ہیں تو ان کا انٹرویو میں لے چکی ہوں. سب سے اچھا اور انتھوزیاسٹک انٹرویو کون سا تھا جو آپ کا بھی فیوریٹ ہو لائف ٹائم کا؟
مجھے لگتا ہے شین وان کا ایک اسپیشل انٹرویو تھا. انہوں نے بہت اچیومنٹس جو ہیں ان نے کر چکے ہیں اپنے کریئر میں. ایک کرکٹ میں ایک بہت بڑے لیجنڈ ہیں, بہت بڑے ہیرو ہیں, اور جس طریقے سے وہ جواب دیتے ہیں اور جو ان کا کرزما وارمتھ تھی نا, وہ بہت اچھا مجھے لگا تھا. تو آئی تھنک آئی ہیو اے فونڈ میموری. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو جو میڈیکل کی ساری تعلیم تھی وہ بھی یو کے سے تھی نا, کس طرح کس لیول تک آپ نے وہ حاصل کی ہے؟ جی, تو میں نے جو ہے میڈیا شروع کیا تھا چھوٹی ایج میں, بٹ ہمیشہ جو تھا میرے لیے ایجوکیشن بہت ضروری تھا, کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم ٹھیک ایک فن اینڈ گیمز بھی ہوتے رہتے ہیں. ایک میرا شوق تھا ہمیشہ پریزنٹر بننے کا, ٹی وی پریزنٹر بننے کا اور پرفارمنس کا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے پتہ تھا کہ جو ایجوکیشن ہے وہ بہت ضروری ہے لائف میں. بہت چھوٹی ایج میں نے گرامر اسکول میں گئی تھی, اس کی پڑھائی کی تھی جب آپ صرف 10-11 سال کے ہوتے ہو. تو میرے آلریڈی جیسے میری مدر تھی نا, انہوں نے آلریڈی میرے ذہن میں بہت ڈالا ہوا تھا کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. میری ممی بھی ڈاکٹر ہیں اور ایک میں ایکیڈمک فیملی سے آتی ہوں, تو اس کی وجہ سے پڑھائی جو ہے اٹ واز آلویز لائک نیسسری. اور میں نے بہت جلدی ایج میں سیکھ لیا تھا کہ دنیا میں آپ کو کوئی سی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو لائک دے کین لیو یو, آپ کو چھوڑ سکتی ہے, آپ کا جو ایجوکیشن ہے وہ کبھی نہیں چھوڑے گی آپ کو. اور ایجوکیشن ایک وہ ہے جس سے آپ کے دروازے کھل سکتے ہیں. آج کل کی جنریشن میں ڈیجیٹل میڈیا اتنا زیادہ ہو گیا ہے جن زی کے ساتھ, کیونکہ جب میں دیکھا تھی نا اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, تو ٹی وی پہ آنا میرٹ پہ آپ آتے تھے, آپ جن زی سے نہیں ہیں. دیکھا میں جنسی میں, آپ سمجھتے میں جنزی کیوں, میں جنزی کی بن جاؤں گی, پر اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا جب میں 13 سال کی تھی, رائٹ. تو اس پہ اس کے بعد آیا ہے, تو اس پہ ٹی وی پہ آنا ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی. وہ پروڈیوسرز ہوتے تھے, آپ کا باقاعدہ دیکھتے تھے کہ آپ ٹی وی کے سامنے بات کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, آپ لائیو شو جو ہے ہینڈل کر سکیں گے. اور اسپیشلی چھوٹی سی عمر میں, لائک میں اتنی چھوٹی ہوتی تھی, میرے کان چھوٹے سے ہوتے تھے, ایئر پیس جب پروڈیوسر بات کرتے وہ گر جاتا تھا لائیو شو کے دوران. تو بہت ڈفرینٹ ایکسپیرینسز. بچے کو میں انٹرویو بچوں کا شو کرتی تھی تو بچے سو جاتے تھے تو صبح شو پہ. تو وہ جو چیزیں تھیں نا, اب کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا آ گیا, اب لوگوں کے پاس ایک اپنا پلیٹ فارم ان کو مل گیا ہے جس میں وہ کر سکتے ہیں. تو وہ ایک میڈیا ٹریننگ جس سے میری ہوئی تھی, اور اس کے بعد تو اس لیے اس طرح جو ہے میں نے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کو بہت جیسے ایک اچھی طرح سے کائنڈ آف لے کے گئی ہوں اور بیلنس کیا ہے. تو میڈیکل کی تعلیم کہاں سے لی؟ تو میڈیکل یونیورسٹی جب میں گئی تھی تو میں نے ایک جو ہے اپنا وہ کیا تھا کہ میں نے فائنلی ڈیسیجن میں کیا تھا کہ میں نے میڈیسن کرنا ہے. تو میڈیسن کے لیے مجھے پتہ تھا کہ اس کا جو ہے بہت ڈیڈیکیشن ہوگی, بہت کمٹمنٹ ہے, بہت سالوں کی پڑھائی ہے. پر وہ میں نے ایک دفعہ میرے ساتھ یہ, میں ایک دفعہ ڈیسیجن کر لوں تو میں فلی کمٹ کرتی ہوں اور میں ہار نہیں مانتی, کوئٹ نہیں کرتی. تو وہ بس اس طرح میرا جو ہے میڈیسن کا میں نے ڈیسیجن لیا, مجھے اچھا لگا, میں پڑھنا چاہتی تھی. میں نے کہا یہ بڑا لائک ایک فلفلنگ کریئر مجھے لگتا ہے. میں اس لیے اس طرف آنا چاہ رہا ہوں نا کہ آپ نے کس یونیورسٹی سے کیا ہے, تاکہ ہمارے جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں میڈیکل, جو پاکستانی یونیورسٹی سے پڑھ کے وہاں پر جا رہے ہیں, تو ان کے حوال پہ بھی ہم بات کر سکیں. سو آپ نے کیا پاکستانی یونیورسٹی سے میڈیکل کیا یا یو کے سے؟ اچھا نہیں, میں نے پاکستانی یونیورسٹی سے نہیں کیا, میں نے یورپ سے پڑھائی کی ہے. تو اٹ واز پارٹ آف دا یورپین یونین انگلینڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں نے یورپ سے کیا ہے, تو وہ ریکگنائز تھا یو کے میں جب میں نے وہاں کیا تھا. پر پاکستان سے نہیں, میری پڑھائی نہیں تھی. پاکستان کب آنا ہوا ہے؟ پاکستان بہت کم آنا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے 3 دفعہ یا 4 دفعہ آئی ہوں گی پاکستان سے. پاکستان آئی ہوں 3-4 دفعہ, اور ابھی جو ہے بڑے عرصے بعد 8-9 سال بعد آئی ہوں. تو آپ کی پیدائش بھی پاکستان کی نہیں ہے؟ نہیں, تو میں امریکہ میں پیدا ہوئی ہوں, وہاں تھوڑا رہی ہوں. پھر میری جو اپ برنگنگ سارا اسکول سب کچھ واز ان لنڈن. پھر جیسے میں یورپ پہ موو ہوئی تھی تو انٹرنیشنل رہا ہے. پر اوبیسلی جو میری ممی ہیں وہ پاکستان سے ہیں, تو انہوں نے پاکستان مجھے لے کے آئیں دکھانے کے لیے. تو آئی تھنک میں پہلی دفعہ ٹین ایجر تھی جب میں آئی تھی پاکستان. پھر بس 2-3 دفعہ آئی ہوں, اب آئی ہوں, اور بڑے گیپ کے بعد آئی ہوں. مطلب ٹوٹل ملا کے 1 مہینہ نہیں بنتا ہوگا جو آپ نے پاکستان میں گزارا, مگر آپ اتنی اچھی اردو بول رہی ہیں, اتنی سلیس اردو بول رہی ہیں, تو یہ کہاں سے سیکھی ہے؟ تو میری نانی امی جو تھیں, میں ان کے ساتھ بہت کلوز ہوتی تھی, تو وہ انگلش میں نہیں بات کر سکتی تھیں. تو اس کی وجہ سے میں نے اردو جو ہے, میں ان کے ساتھ میں اردو میں بات کرتی تھی. اور میرا بہت کلوز ریلیشن شپ تھا میری نانی امی کے ساتھ, تو ان کے ساتھ جو ہے اردو میں بولتی تھی. تو وہاں سے پھر اردو سیکھی, اور پھر اپنی امی کے ساتھ بھی اردو انگلش ہوتی تھی. بس زیادہ تر نانی امی کی وجہ سے پھر اردو سیکھی, اور ان کے ساتھ روز فون پہ بات کرنا. امریکہ میں ہوتی تھیں تو وہ اردو میں ہی میں بات کرتی تھی. ابھی گھر میں ماما کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, باقی گھر والوں کے ساتھ کس زبان میں بات کرتی ہیں؟
زیادہ تر انگلش ہوتی ہے. بھائی میرا ایک چھوٹا بھائی ہے, اس کے ساتھ تو ہمیشہ انگلش ہوتی ہے. پر ممی کے ساتھ جو ہے تھوڑا بہت, کیونکہ میری ممی جو ہے وہ اردو میں بھی بات کرتی, انگلش میں بھی, بس زیادہ تر ان کے ساتھ تھوڑا بہت اردو میں بھی جیسے بات کرتی ہوں. میں نے جو پریزنٹنگ اپنی کی ہے ٹی وی پہ وہ زیادہ تر پورے اردو شوز کی ہیں اردو میں. اور ایکچولی جب مجھے پہلا شو ملا تھا وہ ایک وجہ بھی یہ تھی کہ میں فلوئنٹلی اردو بول سکتی تھی, ایز فلوئنٹ ایز پاسبل. اوبیسلی اردو از ناٹ مائی فرسٹ لینگویج, بٹ جتنا میں فلوئنٹلی بول سکتی تھی اس ایج میں ان کو اچھا لگا تھا, جس کی وجہ سے وہ پہلا شو مجھے ملا بھی اس لیے تھا کہ اردو میری فلوئنٹ تھی. اچھا آپ دیکھیے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا 30 دن آپ نے ٹوٹل پاکستان میں گزارے ہوں گے پوری لائف ٹائم میں, تو کیسا لگتا ہے ابھی موجودہ کرنٹ سچویشن میں بینگ اے پاکستانی؟ آپ ہیں تو اوورسیز اور پاکستانی نیشنل بھی شاید نہ ہو, بٹ کیا پاکستان سے جو رشتہ تعلق اور جو رابطہ ہے اس کو آپ لے کر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, اور میڈیسن سے آپ دیکھو تو ایک بہت ویلیوبل میڈیکل ٹیلنٹ ہے پاکستان میں. بہت کریٹیو لوگ ہیں پاکستان میں, بزنس مائنڈیڈ لوگ ہیں, محنتی لوگ ہیں, لائک آل ڈفرینٹ ٹائپس آف لائک آپ کو ٹیلنٹ مل سکتا ہے پاکستان میں. اینڈ آئی تھنک اس کو انکریج کرنا, آئی تھنک ینگ لڑکے لڑکیوں کو رائٹ ماحول میں ہونا جس میں ان کو ایک انکریجمنٹ ملے, کیونکہ جب آپ بہت چھوٹے ہوتے ہیں آپ کو ایک سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ ایز اے بچہ اف یو جسٹ لائک 9 and 10 years old آپ کو نہیں اتنا پتہ ہوتا, you're a kid. تو اس لیے آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ ان کو ایک رائٹ سپورٹ اور انکریجمنٹ ملے, اور وہ جو ہے اپنا پورا فل پوٹینشیل جو ہے ریچ کریں. یہ تو آج کل تو پورے عالمی منظر نامے پر انٹرنیشنلی پاکستان کا نام بڑا گونج رہا ہے, خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب, ہمارے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, لنڈن بھی آپ دیکھ رہی ہوں گی. تو کرنٹ نیوز سے آپ کو پاکستان کا جو امیج یا امپیکٹ ہے وہ ایک بینگ یو کے نیشنل کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تو بینگ فرام دا یو کے, پاکستان آئی تھنک ایک ایسا ایٹ دا مومنٹ ٹائم اینڈ پلیس میں ہے کہ اٹس ریئلی بہت لوگوں کو ایک بہت پرائڈ ہے کہ ان کے روٹس پاکستان سے ہیں. پاکستان کا ابھی بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے یہ پیس ٹاکس میں, اینڈ آئی تھنک اٹس اے میٹر آف پرائڈ کہ پاکستان جو ہیں وہ ہوسٹ کر رہے ہیں یہ پیس ٹاکس کو, اور دیز آر سو امپورٹنٹ لائک یہ پیس ٹاکس. اور آئی تھنک یہ ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ اتنا بڑا جو ہم ایک وار جو ہو رہا ہے اس کو ایک یہ بہت اچھا کام ہے کہ اس کو اسٹاپ کرنا, اس کے لیے ایک پیس کا جو ہے لے کے آنا, میڈیٹر بنا. دیکھا ایک عام لوگوں میں جب آرگیومنٹ ہوتا ہے تو آپ سوچیں میڈیٹر آتا ہے اور وہ صلح کراتا ہے تو کتنی اس کی بڑی بات ہوتی ہے. تو دو ملکوں کا جو بہت پاورفل دونوں ملک ہیں, اس کے لیے پاکستان جو ہے از دا چوزن ملک جو پیس ٹاکس لے کے آ رہا ہے ایران کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ. یہ بہت بڑی بات ہے, اٹس اے میٹر آف لاٹ آف پرائڈ. اور میں ایکچولی پاکستان میں تھی, میں اسلام آباد میں تھی, اور میں اسی ہوٹل میں تھی جس میں یہ پیس ٹاکس ہوئے ہیں. تو ایک دن پہلے ہی میں ایکچولی لاہور آئی ہوں. تو اٹس لائک یو میکس یو پراؤڈ, کیونکہ ایک یہ بہت پازیٹیو امیج ہے پاکستان کے لیے, اور انٹرنیشنلی پوری میڈیا میں پاکستان کا نام اس وے میں روشن ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے ایک اچھا کام کر رہے ہیں, میڈیٹر بن رہے ہیں, پیس ٹاکس لے کے آ رہے ہیں. اور سننے میں آیا ہے کہ جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی پاکستان آئیں گے. وہ ہمیشہ بہت ہائیلی پریز کرتے ہیں پاکستان کو, اور بھی ڈفرینٹ ملک جو ہیں بہت پیار سے ملتے ہیں پاکستان کے لیڈرس کو. تو آئی تھنک ایک بہت بڑا ایک برائٹ فیوچر اور پازیٹیو اسٹیپ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے, اینڈ اٹ ریئلی میکس می ہیپی. اچھا آخری سوال کرنا چاہوں گا, ہمارے جو بچے پلیب کر کے یو کے میں اپنا کیریئر سرچ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ تو چونکہ اتنی ایکٹیوسٹ ہیں وہاں کے ڈاکٹروں کے رائٹس کے لیے, ہر بڑے فورم پر آپ بولتی ہیں, کیا مسائل ہیں ڈاکٹرز کے, اور ہمارے جو بچے یہاں سے ڈاکٹرز جا رہے ہیں ان کو جاتے ہی کن ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ تو آئی تھنک ایٹ دا مومنٹ ڈاکٹرس کے ساتھ جو ایشوز ہیں, ہمارے اسٹرائکس ہو رہے ہیں. اسٹرائکس اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو پے جو ہے ہمیں ریسٹوریشن ملے. تو یہ وہ نہیں ہے کہ پے کا جیسے ہمیں ریز ملے یا ہمیں اور کمانے کے لیے سیلری انکریز کریں. جو پہلے 2008 میں ڈاکٹرس کو مل رہا تھا وہ سیلری ہم واپس چاہتے ہیں. انفلیشن ہو چکی ہے, وہاں بھی بہت مہنگائی ہو چکی ہے, اور جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں ڈاکٹرس بہت چھوڑ کے جا رہے ہیں یو کے میں بہت زیادہ, کیونکہ ورکنگ کنڈیشنز ٹف ہیں, شارٹ اسٹافنگ ہو جاتی ہے. اس پہ جو ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ہیں ان پہ بہت پریشر ہو جاتا ہے. ایکیوٹلی انویل پیشنٹس کو دیکھنا پڑتا ہے, میڈیکلی کمپلیکس پیشنٹس کو, جو 3-4 ڈاکٹروں کو دیکھنا چاہیے وہ کبھی کبھی ایک ڈاکٹر دیکھ رہا ہوتا ہے یا 2 ڈاکٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں. کام بہت ہوتا ہے, لنچ بریکس مس ہوتی ہیں, اوور ٹائم کرنا پڑتا ہے, اور اٹ گیٹس ویری ویری ایگزاسٹنگ, اور اس کی وجہ سے بہت برن آؤٹ ہو رہا ہے. الٹیمیٹلی جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہیں اور ملک میں چلے جائیں, چاہے آسٹریلیا ہو, نیوزی لینڈ, امریکہ, کینیڈا, UAE. تو وہ جو ایک
برین ڈرین ہو رہا ہے یو کے میں، جس میں ہمارا جو اتنے اچھے اچھے ڈاکٹر جو ٹرین ہو چکے ہیں یو کے میں، یو کے ہاسپٹل سے، ون آف دا بیسٹ ہاسپٹل سے، وہ اب چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے اسٹرائکس بہت ہو رہی ہیں کہ یہ پے کا ریسٹوریشن چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں مہنگائی بہت ہے. آپ کے جو ایگزامز ہوتے ہیں وہ ہزاروں پاؤنڈ کے ہو سکتے ہیں، اسپیشلٹی ایگزامز، اور وہ آپ نے اپنے پاکٹ سے دینے ہوتا ہے. پورٹ فولیو کے لیے آپ کو خود پے کرنا ہوتا ہے. تو ہر چیز کے لیے نا اٹس ریئلی جو ہے مشکل ہوتا جا رہا ہے ریزیڈنٹ ڈاکٹرس کے لیے ان حالاتوں میں کام کرنا پیمنٹ کے ساتھ، اور جو مہنگائی ہو چکی ہے. تو وہ جیسے پھر سے میں نے کہا ریسٹوریشن چاہ رہے ہیں، اور وہ اس پہ اگریمنٹ نہیں ہو رہا. ہمارا 15th اسٹرائک ہو چکی ہے. اسپیشلٹی ٹریننگ میں بہت ایشوز ہو رہے ہیں. اس میں ٹریننگ میں فار ایگزامپل 40,000 ڈاکٹرز ہیں جو 10,000 اسپیشلٹی ٹریننگ کے پلیسز چاہتے ہیں. اب جیسے آپ نے کہا تھا پلیب پاس کر کے ڈاکٹرز بہت آتے ہیں. جی یو کے میں آتے ہیں، آئی تھنک بہت لوگوں کا ایک خواب بھی ہوتا ہے اور بڑا محنت کر کے آتے ہیں پلیب 1 پلیب 2 پاس کر کے. ابھی ریسنٹلی اس سال ایک نیا بل پاس ہوا ہے بائی دا گورنمنٹ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ یو کے گریجویٹس کو پرائیورٹائز کریں گے، کیونکہ یو کے گریجویٹس جو ہیں ان کو جابس نہیں مل رہی تھیں اس کی وجہ سے کہ انٹرنیشنلی یہ کھل چکا تھا. تو اراؤنڈ دا ورلڈ لوگ جو ہیں وہ انٹر کر سکتے تھے ٹریننگ میں ایگزامز دے کے. اس کی وجہ سے بہت اسٹرائک، پارٹ آف دا اسٹرائک واز آلسو کہ ٹریننگ پلیسز نہیں مل رہے، انہوں نے اتنی پڑھائی کی اور وہاں کے ریزیڈنٹس کو نہیں مل رہا. تو اب یہ نیا لا اسی سال ہوا ہے پاس، جس میں یو کے گریجویٹس برٹش سٹیزنز جو ہیں ان کو پہلے پرائیورٹائز کریں گے. تو جب ان کی ساری جگہ ان کی جب فل ہوگی جنہوں نے ایگزامس پاس کیا، اپوائنٹیبل ہیں ٹریننگ کے لیے، پھر جو ہے وہ جو ہے انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس کو دیکھیں گے. تو یہ ایک ہارڈ شپ آئی تھنک پلیب پاس جو ڈاکٹرز آئے ہیں ان کے لیے ہوگی. اور اینڈ آئی ایم شیور فار سم آف دیم اٹ مسٹ بی ٹف، کیونکہ وہ آئے ہیں اتنا اوبویسلی امید کے ساتھ اور ہر چیز کے ساتھ. تو یہ اب جو ہے ایک سسٹم میں جو ہے چینج آئی ہے، اور یہ اسی سال ابھی ہی آئی ہے. اچھا، پاکستان کا وزٹ ہے، کون کون سے شہر دیکھ لیں اور کیا کیا پلانز ہیں؟ اسلام آباد دیکھا ہے. اسلام آباد میں جب آئی ہوں تو مجھے لگتا ہے انگلینڈ کی بارش اپنے ساتھ لے کے آئی ہوں. مجھے بارش روز ملی ہے وہاں پہ. وہاں کا جو سینری ہے سو بیوٹیفل، اور وہاں کے جیسے روڈ جو اتنا ہے اٹ واز ریئلی بیوٹیفل سینری. وہاں بلڈنگس اور جو پرائم منسٹر کا ہاؤس اور سارے وہ جو ایک روڈ ہے وہاں پہ، اٹ واز ریئلی ریئلی لولی. میں نے وہاں دامن کو بھی دیکھا جس سے پورا شہر جو ہے نظر آتا ہے. تو ایک مجھے بہت اچھا لگا کہ اس طرح کا جو نیچر ہے. اوبویسلی ناردرن پاکستان جائیں تو اور بھی گیٹس بیوٹیفل. پھر میں لاہور آئی ہوں، اور لاہور کا مجھے ایک رونق لگی ہے جو لاہور میں ہے، جو شاید دوسری شہروں میں آئی ڈونٹ نو کتنا ہے. بٹ لاہور کی ایک رونق ہے. گرمی تو اوبویسلی ابھی جیسے کافی گرمی ہے، سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ یوزڈ ٹو دا گرمی اینڈ دا سن لائٹ. ہمیں یہ سن لائٹ اتنی نہیں ملتی انگلینڈ میں جتنی یہاں پہ ہے. اور آف کورس آپ کا جو کھانا ہے، اور آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹرائی پاکستانی کھانا ایگزیکٹلی جو پاکستانی کیا ٹرائی کیا ہے؟ تو میں نے کھٹی دال ٹرائی کی ہے، وہ اسلام آباد میں ٹرائی کی تھی. وہ سو نائس. وہاں انگلینڈ میں اس طرح کی نہیں بنتی. ابھی فی الحال بریانی لی ہے. پھر ایک جیسے آئی تھنک وہ ہیر گوشت تھا، اس طرح کوئی ڈش تھی، ہیر رانجا گوشت کی طرح، اور پلاؤ. تو وہ بہت مزے کا تھا. وہ میٹ ایسا تھا جس کہ وہ میلٹ ہوتا ہے، تو یہ وہاں پہ نہیں ہوتا. اور پورا جیسے اوبویسلی ابھی آگے میں نے بادشاہی ماسک بھی دیکھنی ہے اور لاہور کو ایکسپلور کرنا ہے. اتنا زیادہ ایکسپلور نہیں کیا، پر مجھے اچھا لگا جتنا میں نے دیکھا ہے. اور اس کی اپنا ایک کلچر ہے، اپنی ایک ہسٹری ہے لاہور میں. اسلام آباد میں ایک اپنی ان کی وائب ہے. پر مجھے اچھا لگا اینڈ اٹس نائس ٹو سی پاکستان پروگریسنگ ویری ویل. اس لاہور کی سڑکیں بہت صفائی ہے جو میں نے دیکھا ہے. یا ویری لائک کلین. سم سڑکیں جو میں نے دیکھی ویری کلین. بڑا اچھا آپ کی روڈز بنی ہوئی ہیں. پھر وہ اوپر سے لائک فلائی بائز جو بنے ہوئے ہیں. سو اٹس بن گڈ. تھینک یو سو ویری مچ ردا خان. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور آپ سے مختلف جو اسپیکٹس آف لائف ہیں ان کے حوالے سے بہت کچھ جاننے کو سیکھنے کو ملا ہے. سو تھینک یو سو ویری مچ اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. تو ناظرین، یہ تھیں ڈاکٹر ردا خان جو اپنی ڈاکٹری کے پیشے کے ساتھ ساتھ شوبز انڈسٹری میں بھی اپنے امپرنٹس جو ہیں وہ چھوڑتی جا رہی ہیں. اور دنیا بھر کے جتنے بھی بڑے شوبز اسٹارز ہیں وہ جب بھی یو کے جاتے ہیں ان کے مہمان لازمی طور پر ہوتے ہیں. اور ریلز بائی ڈاکٹر ردا خان پر آپ وہ سارے پروگرامس دیکھ بھی سکتے ہیں. اور ان کے جو پاکستان کے بارے میں جذبات ہیں، اوبویسلی وہ ایک اوورسیز پاکستانی کے جذبات ہمیشہ سے پاکستان کے بارے میں جو اچھے ہوتے جا رہے ہیں، تو اس سے بھی پاکستانیوں کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں اور یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.